علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دفاع صحیح البخاری کورس میں ہم پہلے بھی بات بتلا چکے ہیں کہ احمد سعید ملتانی چترور گڑھی اس نے کتاب لکھی ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ اب ایک اور حدیث پر اعتراض ہے، میں پہلے اس کا قرآن مقدس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ مومنوں کو رہبانیت سے روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی دینی علائق سے کثرتاً کنارہ کش ہو کر طیبات یعنی کھانے پینے کی پکیدہ چیزیں، لذیذ چیزیں، صاف ستھرے اچھے کپڑے اور خود کو برائی سے اور رہبانیت سے الگ تھلگ کسی غار وغیرہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے سے اس جگہ کھانے پینے کی لذیذ چیزیں مراد ہیں، نہ کہ رہبانیت کو اختیار کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ نے کلو فرمایا ہے کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ تو اس آیت سے اور دیگر آیات سے طیبات سے مراد یہ چیزیں ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اور رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے قرآن۔ احمد سعید ملتانی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں رہ کر کھانا پینا، اچھے کپڑے، یہ کام کرنے چاہیے۔ تو یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے اور بخاری محدث، لیکن وہ آگے لکھتے ہیں بخاری محدث، وہ کہتے ہیں کہ لیکن شوق قسمت کے اسناد کے چکر میں پڑھنے اور مفہوم قرآن کو بدل کر رکھنے والے روات نے امام بخاری کو ایسا الجھایا کہ انہوں نے قرآن کی تصریح سے آگاہی نہ ہونے دی اور بدل کے صحابہ کرام کی پاک دامنی کو سوچا بھی نہیں۔ امام بخاری نے نعوذ باللہ من ذالک یعنی کہ اس آیت کو متع یعنی زنا کے حلال کرنے کے لیے نازل ہونے پر انہوں نے کہا کہ یہ متع کے لیے نازل ہوئی ہے، اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کے اوپر اتنا بڑا الزام راویوں نے جڑ دیا ہے، اور یہ آیت پڑھی کہ پتہ چل جائے کہ آیت کا نزول ہی متع یعنی زنا کے جواز کے لیے ہے۔ اب اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کھاؤ پیو اور اچھی زندگی گزارو، لیکن عبداللہ بن مسعود بخاری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 664 سورۃ المائدہ کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کا قول راوی دوسرے لائے ہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد متع کی اجازت تھی پہلے، تو لہذا قرآن سے کھانے پینے کا جواز ہے، اور یہ بخاری جو ہے نا نعوذ باللہ متع کی اجازت یعنی کہ زنا کا جواز نکال رہے ہیں راویوں کے پیچھے لگ کے، تو یہ بات بالکل غلط انہوں نے کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے اور ہماری بیویاں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم خصی ہو جائیں، آقا نے منع فرمایا۔ پھر ہم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ایک کپڑے کے بدلے میں عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے آپ کو۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ نے جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو، تو اس وقت یہ آیت پڑھی گئی تھی۔ تو یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4615 ہے اور 5071 ہے اور 5075 ہے۔ تو یہ حدیث اگر بخاری میں آتی ہے، اگر بخاری کی حدیث پر اعتراض ہے کہ متع کی اجازت ہوئی تھی اس وقت، بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام تھا، تو یہ مسلم کی حدیث نمبر 1404 ہے اور مسند مہدی کی حدیث نمبر 100 ہے، اور مسند احمد کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 385 ہے، اور سنن صغریٰ للنسائی کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 174 ہے، اور سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 11000 یعنی کہ 1050 ہے، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 5382 ہے، اور شرح مان الآثار للطحاوی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ 24 ہے، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر 14048 ہے، اور سنن کبریٰ بہقی میں کی جلد نمبر 7 اور صفحہ 79 میں۔ تو اب اتنی حدیث کی کتابوں میں روایت آتی ہے، اگر امام بخاری اتنے محدثین کو وہ غلطی لگی ہے کہاں جائیں گے ہم؟ تو اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے، صحابہ کا خصی ہونے کی اجازت مانگنا، اور اس کام سے رسول اللہ کا صحابہ کو منع کرنا، اور ایک کپڑے کے حق مہر کے ساتھ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت۔ تو یہاں طیبات سے قرار دیا گیا تھا نکاح متع کو، تو
تو رہا متعۃ النکاح کا مسئلہ تو پہلے یہ جائز تھا اور غیر حرام تھا، اور بعد میں اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ احمد سعید ملتانی کو یہ باب نظر نہیں آتا امام بخاری کا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب نہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح المتعۃ اخیراً، کہ نکاح متع سے نبی کا آخر میں منع فرما دینا۔ تو صحیح البخاری نکالیے کتاب النکاح اور باب نمبر 32 اور صفحہ نمبر 915 جو کہ دارالسلام کا طبع ہے۔ تو اس باب میں امام بخاری نے سیدنا علی سے جو روایت نقل کی ہے کہ نبی نے متع سے منع فرما دیا تھا، حدیث نمبر 5115 ہے۔ اور معترض کا یہ کہنا کہ جس کا مطلب ہے کہ امام بخاری خود بھی متع کے حلال ہونے کے قائل تھے، بالکل جھوٹ ہے، امام بخاری پر بہتان ہے۔ یاد رہے کہ متعۃ النکاح کا ترجمہ زنا کیا ہے جو اس نے، یہ بھی غلط ہے۔ حنفیوں کے کہ امام محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی کی طرف منسوب کتاب الاثار میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حماد سے، اس نے ابراہیم سے، انہوں نے ابن مسعود سے متعۃ النکاح کے بارے میں نقل کیا ہے۔ صحابہ محمد کو صرف ایک جنگ میں متع کی اجازت دی گئی تھی، پھر نکاح میراث اور مہر کی ایت نے اس متع کو حرام کر دیا ہے۔ یہ ان کی اردو مترجم کا صفحہ 198 ہے۔ اور دوسری روایت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے متع جائز تھا، بعد میں ہمیشہ کے لیے منسوخ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب اعتراض دور ہوا کہ متع بالکل اجازت ملی تھی اس کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھسی ہونے سے منع فرمایا تھا، تو اس کے بعد یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو اس میں کون سا زنا کا مسئلہ ہے، بلکہ پورا نکاح کے ساتھ اب قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے اور قرآن مجید کی آیت کے مخالف نہیں ہے۔ اگر اعتراض بخاری پر ہوگا، اتنے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، تو ویسے بھی یہ بات بالکل، جب حدیث کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اصل میں اس حدیث پر اعتراض کرنے کا مقصد صحیح البخاری کو مجروح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو حدیث کے منکر ہیں اللہ انہیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔